یہ چیز جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم کون ہیں، تاکہ ہم جہاں پر بھی جائیں نا تو اپنی پہچان کروائیں اور سار اٹھا کے کروائیں، شرم محسوس کر کے نہیں کہ ہاں ہم سنی ہیں۔ ہم کون ہیں؟ سنی ہیں۔ اب بہت سارے جو خدشات آپ کے ذہنوں کے اندر آتے ہیں، میں کوشش کروں گا ہر پوائنٹ کے ساتھ جو ہے نا وہ میں اس کا جواب دوں گا، اور یقین کریں کہ یہ موضوع ایسا لطافتوں اور صداقتوں سے بھرپور موضوع ہے کہ چاند کے اندر بھی اتنی چاندنی نہیں جتنی چاندنی اس موضوع کے اندر ہے کہ ہاں ہم سنی ہیں، ہاں ہم سنی ہیں۔ آفتاب کے اندر بھی اتنی چمک نہیں جتنی چمک اس موضوع کے اندر ہے، اور خدا کی قسم پھول کے اندر بھی اتنی خوشبو نہیں جتنی خوشبو اس میں ہے، ہاں ہم سنی ہیں۔ صرف اور صرف جس دن ہم لوگوں نے پہچان لیا نا کہ ہم کون ہیں اور ہمارا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ اب دیکھو ذرا، چونکہ اس دور کے اندر نا سب سے سوکھا کام یہ ہے دین پہ گفتگو کرنا، یقین مانو ہے سب سے سوکھا کام۔ آپ کو نہ بھائی کوئی ادارہ پکڑ سکتا ہے، نہ پولیس پکڑے گی، نہ فوج پکڑے گی، نہ آپ کو حضرت والا کوئی رینجر والا لینے کے لیے آئے گا۔ ہاں اگر کوئی بندہ ڈاکٹر نہیں ہے، وہ ڈاکٹری کرتا ہے، اس کو کوئی نہ کوئی لینے کے لیے آ جائے گا۔ اگر کوئی بندہ 2 نمبر چیزیں بیچ رہا ہے، اس کو کوئی لینے کے لیے آ جائے گا۔ لیکن سب سے سوکھا کام جو ہے نا وہ کیا ہے؟ دین کے اوپر گفتگو کرنا ہے، اور جو مرضی کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ موجودہ دور کے اندر گمراہی جو ہے نا وہ بہت پھیل رہی ہے۔ اب دیکھو ذرا، یہ قرآن ہے، 9واں سپارہ ہے۔ میں اس لیے موضوع بالکل شارٹ کرتا ہوں کہ یار آنے والا چلو 2-3 باتیں ہی سیکھے، لیکن اس کو باتیں جو ہیں وہ یاد رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے جن کو پیدا کیا ہے نا، یعنی جس مخلوق کو میں نے پیدا کیا ہے، اس میں ایک جماعت ایسی ہے جو حق بتاتی ہے۔ اللہ نے جماعت کا ذکر کیا ہے، فرمایا کہ میں نے جن لوگوں کو بنایا نا ان کے اندر ایک جماعت ایسی ہے جو حق بتاتی ہے، جو لوگوں کے سامنے حق بیان کرتی ہے، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور اس کے ساتھ انصاف کرتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کسی گروہ کا ذکر نہیں کیا، فرمایا امہ، فرمایا ایک جماعت ایسی ہے، اور خدا کی قسم یہ جس جماعت کی اللہ نے تعریف کی ہے نا، اس جماعت کو جماعت اہل سنت کہا جاتا ہے۔ جس جماعت کی، یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اہل سنت کا پس منظر کیا ہے۔ آج ہمارا جو نوجوان ہے وہ اپنے آپ کو ایزا سنی تعارف کرواتے ہوئے جھجک محسوس کرتا ہے کہ پتہ نہیں یار میں نے کہہ دیا سنی تو پتہ نہیں یہ لفظ کہاں سے آیا ہے، یہ پتہ نہیں کہ 100 سال پہلے کسی نے بولا تھا یا 300 سال پہلے کسی نے بولا تھا۔ آج کے اس نشست کے بعد آپ یقین جانو، اگر آپ میں واقعی درد دل ہوگا نا تو آپ اپنا یہ تعارف کرواتے ہوئے فخر محسوس کرو گے۔ کوئی پوچھے گا نا جی کون ہو، تو پھر آپ فخر سے یہ کہو گے ہاں میں سنی ہوں۔ اب پہلے جو لفظ اہل سنت ہے یہ کہاں سے آیا؟ لفظ اہل سنت جو ہے یہ کہاں سے آیا اور کس زبان مبارک زبان سے اس کی ادائیگی ہوئی ہے، یہ پتا ہو نا پھر آپ کو شرم محسوس نہیں ہوگی ہے۔ کیونکہ یہ اس طرح کا دور ہے کہ بندے کا تعلق جو ہے نا وہ ہر طبقے کے ساتھ تقریباً نکل آتا ہے، تو وہ پھر بندہ کہتا ہے اس کے سامنے میں نے یہ کیا تو میری ڈیبیٹ ہو سکتا ہے تھوڑی بڑھ جائے، میں نے اس کے سامنے ایزا سنی اپنا تعارف کروایا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے۔ اور بھائی یاد رکھنا، جب حضور کی زبان سے اگر اہل سنت نکل آیا ہے نا پھر تجھے شرم نہیں محسوس ہونی چاہیے سنی کہتے ہوئے، پھر تمہیں فخر کرنا چاہیے جب حضور کی زبان سے نکلا۔ اب ذرا دیکھو، اور یہ تفسیر بھی وہ تفسیر ہے کہ ٹاپ آف دا لسٹ جو تفسیریں آتی ہیں نا قرآن مجید کی، ان کے اندر اس کا نام آتا ہے تفسیر در منصور۔ قرآن مجید کی آیت ہے، 4واں سپارہ ہے، خالق کائنات نے فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، فرمایا جب کل قیامت کا دن ہوگا تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کے چہرے جو ہے وہ چٹے ہوں گے، ان کے چہرے جو ہے وہ چمک رہے ہوں گے، اور فرمایا وتسود وجوہ، اور فرمایا کچھ ایسے ہوں گے ان کے چہرے جو ہے وہ سیاہ ہوں گے۔ اب رسول اللہ علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے اس کی تفسیر خود بیان کی کہ کن لوگوں کے چہرے جو ہیں وہ کالے ہوں گے، کن لوگوں کے چہرے جو ہیں وہ چمکتے ہوئے ہوں گے، اور راوی کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر۔
کون ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے. تفسیر در منصور ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آیت کی تفسیر خود بیان کی. حضور نے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا، فرمایا تسود وجوہ اہل البدع، فرمایا جن لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے نا، یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دین کے اندر اپنی خواہشات کے مطابق چیزوں کو ایڈ کیا ہوگا. اور سنو اور جمو اور اپنا تعارف ان لفظوں کے ساتھ کروانا، فخر محسوس کرنا. حضور نے فرمایا کہ تب ید وجوہ اہل سنہ، فرمایا جن لوگوں کے چہرے کل قیامت والے دن چمک رہے ہوں گے ان کو اہل سنت کہا جاتا ہے. یہ بات وہ بات نہیں کہ کوئی ہوائی بات ہو اور بندہ کے طریق کے ساتھ تعلق ہے، سند کے ساتھ. یہ نوجوان توجہ سے میرا یہ جملہ سنیں، اس آیت کی تفسیر سند کے ساتھ حضور سے روایت کی گئی ہے. سند کے ساتھ. راوی کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر. وہ کہتے ہیں میں نے حضور سے سنا. اللہ کے بندو، اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اپنے جس دن ہم نے اپنے آپ کو پہچان لیا کہ ہم کون ہیں، آپ فخر کرو گے. آپ یہ نہیں کہ فلانا بیٹھا ہے تو آپ وہاں پہ گول ہو گئے ہو، آپ اس کو گول کرو گے اور آپ بتاؤ گے میرا تعلق ان کے ساتھ ہے کہ جہاں سے یہ جماعت چلی ہے. اب ذرا غور کرنا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ خود یہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا. یعنی کہ سند بیان ہو رہی ہے کہ میں نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سنا. حضور نے جب یہ تفسیر بیان کی نا، کس کی؟ یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، تو کہتے ہیں نبی پاک نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگوں کے چہرے جو ہیں وہ اترے ہوں گے، کیونکہ کرتوت ہی ایسے کیے ہیں نا، لوگوں کے ساتھ صرف اپنا نظریہ بیچنے کے لیے دین کے ساتھ کھلیار کیا ہے. تو فرمایا چہرے اترے ہوئے ہوں گے، لیکن کل قیامت والے دن جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے نا، میرے نبی پاک نے فرمایا اہل السنہ. کیا فرمایا؟ یہ بات یاد رہے گی آپ کو ہیں؟ اب ذرا غور کرو، کوئی یہ کہے نہ میں بابیت میں نہ میں کتابی، وہ پھر کدھر جائے گا؟ اس چیز کو ذرا سمجھیے گا. میں آگے حدیث بیان کرنے لگوں، اور حدیث آپ بڑی توجہ کے ساتھ ذرا سنیے گا. میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں سب سے سوکھا کام ہے دین پہ بات کرنا. آج کے دور کے اندر آپ جو مرضی، اگر کسی نے ناچنا بھی ہے نا وہ بھی 6 مہینے ٹریننگ لے کے آتا ہے، کسی نے گلوکاری کرنی ہے وہ بھی کہیں پہ بیٹھ کے آتا ہے، لیکن کس نے دین پہ کلام کرنا ہے نہ وہ کسی سکول میں جائے گا نہ وہ کسی مدرسے، اس کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے کہ بھائی تمہاری بیک گراؤنڈ کیا ہے، کہاں سے آئے ہو، نظریہ کیا ہے. اور ہمارے لوگ کہتے ہیں اس کو ویوز بہت آتے ہیں. آپ اندازہ کرو کہ اگر معیار صرف مشہوری ہے تو شیطان سے زیادہ کون مشہور ہے؟ اگر معیار تعداد ہے کہ مجھے اتنے ویوز آ جاتے ہیں، میں اتنے پیسے کما سکتا ہوں، قارون کے پاس دولت نہیں تھی. اگر یہ معیار ہے کہ بھائی تعداد اتنی ہے تو پھر یزید کا کیا کرنا ہے؟ امام علی مقام کے ساتھ وہ 72 تھے یا 82 تھے، اور ادھر کیا تھی؟ ادھر تو ہزاروں کی تعداد میں تھے. تعداد کو نہیں دیکھا جاتا، حق کو دیکھا جاتا ہے. کس کو دیکھا جاتا ہے؟ حق کو دیکھا جاتا ہے. اور میں نے جمعے کی نشستوں کے اندر بھی جوانوں یہ بات کی ہے، یقین جانو یہ تو ایک مقررانہ گفتگو ہے نا، خطیبانہ گفتگو ہے کہ بندہ اگر 10 15 25 منٹ بھی کہیں پہ بیٹھ جائے تو وہاں پہ بیٹھ کے کہتا ہے یار پائیں دا میرے نال اختلاف ہے لیکن گلاں انہیں بڑیاں ٹھیک کیتیاں نے. وہ اللہ دے بندے گلاں تے انہیں ٹھیک کیتیاں نے، لیکن اے تے سوچو جڑا کردا پیا وہ بھی ٹھیک ہے کہ نہیں؟ میری بات سمجھو نا، وہ جو باتیں کر رہا ہے یہ تو تم دیکھ رہے ہو باتیں ٹھیک ہیں، باتیں تو ٹھیک ہے، وہ آپ بھی ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اگر اس کا تعلق، مجھے قبلہ چند شاہ صاحب کہنے لگے توڑ اوہی پہنچاندا وے جدا رابطہ ہوئے تے جڑا جنریٹر تے چلدا ہوئے نا راہ چ چھڑ جاندا جے. سمجھ آ رہی بات کی؟ جب پٹرول ختم ہونا ہے تو اس نے کہیں پہ چھوڑ جانا ہے اور اس کو تو پھر اپنی لگ جانی ہے. سمجھ آ رہی بات کی؟ لیکن ہاں بندہ ہو انجن کے ساتھ لگا ہوا اور آخری ڈبہ بھی ہو لیکن کنیکشن ہو، جدھر انجن پہنچے گا نا وہ تمہیں بھی ساتھ لے کے جائے گا. یا رسول